اور پھر اذان دینے کے لیے اٹھنے والے پہلے جوان کو سری نگر میں موجود ڈوگرا راج کی پولیس کی جانب سے فائرنگ کر کے شہید کر دیا گیا۔ لیکن اذان مکمل کرنے کا وہ جذبہ تھا کہ جب اسی اذان کو مکمل کرنے کے لیے دوسرا نوجوان اٹھا اور اس نے غیر مکمل اذان کو مکمل کرنے کے لیے اذان کے اگلے جملے دہرانا شروع کیے، لیکن اسے بھی فائرنگ کر کے شہید کر دیا گیا۔ اور اس طرح ایک ایک کر کے اذان کے 17 کلمات ادا کرنے کے لیے 22 کشمیری نوجوان فائرنگ کا نشانہ بنتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ یہ تاریخ میں ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس نے اذان کی تکمیل کے لیے اپنی جانوں کے قربانی کی ایک ایسی مثال قائم کی کہ جس کے بعد آج تک اس دن کو یوم شہدائے کشمیر کے نام سے منایا جاتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، اردو جائزہ پر میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر فیصل جہاں، اور آج یوم شہدائے کشمیر 13 جولائی کو دنیا بھر میں منایا جاتا ہے۔ کشمیر کے حریت رہنماؤں کی اپیل پر منائے جانے والے اس دن کی تاریخ ایک ایسی تاریخ ہے کہ جس کو سننے کے بعد انسانی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اعصاب جواب دینے لگتے ہیں۔ یقینی طور پر ایک ایسا واقعہ کہ جس نے اللہ رب العزت سے محبت کی ایک ایسی مثال قائم کی کہ جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ جی، آج سے 88 سال قبل اسی تاریخ 13 جولائی 1931 کو یہ واقعہ کیوں پیش آیا اور اس کے کیا محرکات تھے، آج ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ جی، سب سے پہلے یہ واقعہ جو بنیاد رکھا گیا وہ ایک حریت رہنما عبدالقدیر خان صاحب کی گرفتاری کے اوپر احتجاج کی صورت میں جو ہے وہ معاملات خرابی کی طرف بڑھے، جس کی وجہ سے سری نگر جیل کے باہر کشمیریوں کو احتجاج کرنا پڑا، اور ظہر کی نماز کا وقت ہوا کہ جب نوجوانوں کی شہادت کا یہ واقعہ جو ہے وہ پیش آیا۔ لیکن سب سے پہلے ہم پروگرام کا آغاز کریں گے کہ آخر وہ کیا وجوہات تھیں کہ جن کی وجہ سے عبدالقدیر خان صاحب کو گرفتار کیا گیا۔ عبدالقدیر خان تھے کون، اور ان کو گرفتار کرنے کے بعد کشمیری عوام سڑکوں پر کیوں نکل آئی۔ جی، سب سے پہلے ہم عبدالقدیر خان صاحب کی ہسٹری کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی، اس کی بنیاد مسلمانوں کے اوپر کشمیر میں رکھے جانے والے وہ مظالم تھے کہ جن کی وجہ سے کشمیری مسلمان سڑکوں پر نکلنے پر مجبور ہوئے۔ 1931 29 اپریل 29 اپریل کو میونسپل کمیٹی باغ میں عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی جا رہی تھی، اور اس نماز کے لیے خطبہ سے قبل جب اردو خطبہ کیا گیا، تقریر کی گئی عالم دین کی جانب سے، تو اس موقع پر انسپیکٹر لالا کھیم چند وہاں پر موجود تھے پولیس کی طرف سے۔ ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو واقعہ تھا وہ برداشت نہیں ہوا، اور بدبخت انسپیکٹر لالا کھیم چند نے خطبہ روکنے کا حکم صادر کر دیا کہ اس خطبے کو یہیں روک دیا جائے، جس کے بعد مسلمانوں کے درمیان اور اس انسپیکٹر کے درمیان میں ایک تلخ کلامی دیکھنے کو ملی، اور مسلمانوں نے بڑی ہی بے چینی کے ساتھ عید الاضحیٰ کی یہ نماز 29 اپریل 1931 کو ادا کی۔ اس کے بعد اسی ایک ہی دن میں دوسرا واقعہ جو پیش آیا تھا وہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان میں پانی پینے کا مسئلہ تھا، یعنی ایک ہی تالاب سے ہندو اور مسلمان تمام لوگ اپنے گھروں کے لیے پانی بھرا کرتے تھے پینے کی غرض سے، اور اس موقع پر ہندوؤں نے مسلمانوں کو عید کے روز جو ہے وہ پانی بھرنے سے منع کر دیا۔ یہ پانی بھرنے سے منع کیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان میں حالات وہاں پر کشیدہ ہوئے، اور گاؤں ڈگور، جموں کی تحصیل سانبا کے گاؤں ڈگور میں عید کے روز جب یہ واقعہ پیش آیا تو پولیس نے بھی ہندو کمیونٹی کا ساتھ دیتے ہوئے مسلمانوں کو اس تالاب سے پانی پینے سے روک دیا، پانی بھرنے سے روک دیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں ایک اور عدم تحفظ اور بے چینی کا احساس پایا گیا۔ اس کے بعد ایک دل دہلا دینے والا، مسلمانوں کی جو رگوں کو چھیڑنے والا، جو آج تک وہ واقعہ جو غیر مسلموں کی جانب سے
12 دفعہ دہرایا گیا، یہ تھا توہین قرآن پاک کا واقعہ۔ 4 جون 1931 کو سینٹرل جیل میرپور کے اندر کانسٹیبل فضل داد خان پنج سورہ اپنے پاس رکھتے تھے اور اپنی چارپائی پر بیٹھے ہوئے وہ کانسٹیبل اپنی تلاوت میں مشغول تھے اور پنج سورہ کو پڑھ رہے تھے۔ اس موقع پر سب انسپیکٹر لبو رام نے آ کر ان کو اس تلاوت سے نہ صرف روکا بلکہ ڈانٹ ڈپٹ اور گالی گلوچ سے اپنا کام لیا۔ اس موقع پر انہوں نے لبو رام نے، بدبخت انسان نے، فضل داد خان سے ان کا تکیہ جو ہے وہ کھینچا، جس کی وجہ سے قرآن پاک یعنی پنج سورہ جو تھی وہ اس کی توہین ہوئی اور وہ زمین پر آ کر گرے۔ اور اس واقعے کی وجہ سے بھی مسلمانوں کے اندر اور خاص طور پہ کشمیر کے مسلمانوں کے اندر ایک بے چینی اور عدم تحفظ کا اظہار جو ہے وہ کیا گیا۔ اس کے کچھ ہی دن بعد جو ہے وہ دوبارہ ایک اور واقعہ ایسا پیش آیا کہ مقدس اوراق ناپاک جگہ یعنی پبلک ٹوائلٹ سے جو ہے وہ قرآن پاک کے جو اوراق ہیں وہ نعوذ باللہ وہ وہاں سے ملے، اور ان تمام تر واقعات کی وجہ سے مسلمانوں کو نہ صرف بے چینی کا سامنا کرنا پڑا بلکہ عدم تحفظ کا شکار ہوئے۔ اور یوں اس کے بعد 21 جون 1931 کو مسلمانوں نے کشمیر بھر میں مظاہرے کیے، جلسے کیے، جلوس کیے اور تقاریر عمل میں لائی گئیں۔ ایک بڑے جلسہ جو کہ میرپور میں کیا گیا، اس میں مختلف جو اس وقت کے علماء کرام یا حریت رہنما تھے ان سب نے عوام سے خطاب کیا اور اس مسئلے کو اجاگر کرنے کی کوشش کی کہ توہین قرآن پاک مسلمان کو کسی صورت میں بھی قبول نہیں، اور اس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک کی حرمت کے لیے وہ اپنی جانیں دینے کو کچھ بھی اس کے لیے ان کے لیے کوئی قیمت نہیں اپنی جانوں کی اس معاملے میں۔ سو لہٰذا اس جو جلسہ کیا گیا، اس جلسے کے اختتام کے اوپر جب تمام علماء کرام اور حریت رہنماؤں نے اپنی تقاریر مکمل کر لی تو اس موقع پر اچانک سٹیج پر ایک جوان جو ہے وہ سٹیج پر چڑھا اور اس نے تقریر کرنا شروع کر دی، اور اس تقریر میں انہوں نے عوام سے یہ کہا کہ اب یہ تمام معاملات برداشت سے باہر ہو چکے ہیں اور ہمیں اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہوگا۔ اس جوان کا نام عبد القدیر خان تھا۔ عبد القدیر خان نے جب یہ تقریر کی تو یہ ڈوگرا راج کے لیے کسی طرح بھی قابل قبول نہ تھی، اور انہوں نے عبد القدیر خان کو اپنی حراست میں لے لیا اور انہیں جیل منتقل کر دیا۔ اور یوں 13 جولائی 1931 کو جب سری نگر جیل میں عبد القدیر خان موجود تھے تو عوام بڑی تعداد میں جیل کے باہر اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا اپنے اس رہنما کے حق میں، اور ان کا یہی مطالبہ تھا کہ انہیں فوری طور پر رہا کیا جائے۔ اور پھر اس موقع پر اسی دوران نماز ظہر کا وقت ہو گیا۔ اس نماز کے لیے کشمیری ایک نوجوان نے کھڑے ہو کر اذان دینا شروع کی، لیکن ڈوگرا راج کی بدبخت اور ظالم پولیس سے اذان کے الفاظ جو ہیں وہ بالکل برداشت نہ ہوئے، اور انہوں نے فائرنگ کر کے اللہ اکبر کہنے والے نوجوان کو شہید کر دیا۔ اس کی شہادت کا، اس کا فائرنگ سینے پر گولیاں کھانے کے بعد نیچے گرنا باقی نوجوانوں کے حوصلے کو بالکل بھی پست نہ کر پایا، اور اس اذان کی تکمیل کے لیے دوسرا نوجوان جو ہے وہ کھڑا ہوا اور اس نے اس اذان کو وہیں سے شروع کیا جہاں سے پہلے نوجوان نے اپنی شہادت کے ساتھ اس کو ختم کیا تھا۔ لیکن اس ظالم ڈوگرا پولیس کے اور فوج کے جو جوان تھے، ظالموں نے اپنی فائرنگ کا سلسلہ جاری رکھا اور ظلم پر ظلم کرتے گئے، اور اذان کے لیے اٹھنے والے جوانوں پر اپنی فائرنگ کا سلسلہ جاری رکھا۔ لیکن کشمیر کے ان نوجوانوں نے شہادتیں دیتے ہوئے ایک ایسی مثال قائم کی کہ جس کی تاریخ میں کوئی دیگر مثال بالکل نہیں ملتی ہے۔ انہوں نے اپنی اذان کا سلسلہ جاری رکھا اور اذان کے 17 کلمات کو پورا کرنے کے لیے کشمیر کے 22 جوانوں نے اپنی شہادت دی، لیکن اذان کو مکمل کیا اور کفر کو اور یہ جو ظالم جو مسلمان اور اسلام کے خلاف ہیں ان کو اس بات کا پیغام دیا کہ ہم اذان، ہم قرآن اور ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کے لیے اپنی جانوں کو ہرگز بھی قیمتی نہیں سمجھتے۔ اور کشمیر کے ان 22 جوانوں نے ایک ایسی مثال قائم کی کہ جو
मुसलमानों की ही नहीं बल्कि इंसानी हिस्ट्री में कहीं पर भी ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। इस अजीम कुर्बानी, इन 22 नौजवानों की कुर्बानी को याद करने के लिए यौम शुहदाए कश्मीर आज 13 जुलाई को दुनिया भर में कश्मीरी ही नहीं बल्कि तमाम मुसलमान उम्मा और इंसानियत का दर्द रखने वाले लोग इस दिन को जरूर मनाते हैं। आज भी 8 लाख भारतीय सफाक और जालिम फौज कश्मीर पर काबिज है और आज भी हुर्रियत रहनुमाओं के अपील पर कश्मीर के नौजवान, कश्मीर की अवाम और पाकिस्तानी अवाम के साथ साथ दुनिया भर के मुसलमान इस दिन को मनाते हैं और उन 22 शोहदा की इस अजीम और लाजवाल कुर्बानी को याद करके आइंदा के लिए अपने अज़्म को मजीद बुलंद करते हैं। उम्मीद है कि आपको आज यौम शुहदाए कश्मीर की तारीख के बारे में अच्छी तरह जानने का मौका मिला होगा और फिर अगर आपको ये आज की तमाम बातें और आपका इस तमाम वाक़या से मुतल्लिक जो हमारी की गई बातें हैं अगर पसंद आई हैं तो यकीनन आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और बेल आइकन को बिल्कुल प्रेस करना मत भूलिए ताकि आप मुस्तकिल हमारी इन वीडियो से जुड़े रहें। अपने मेज़बान डॉक्टर फैसल जहां को आज की इस वीडियो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।